السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کے J-10 اور JF-17 تھنڈر سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ چین کے یوہائی ایئر شو کا آغاز، ترک کمپنی کی امریکہ میں فیکٹری، انڈونیشیا کی ترکی سے ویپنز ایکوزیشن، جاپان، آذربائیجان اور ناروے سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے J-10C طیارے کی ٹیکٹیکل کیموفلاج میں ایک اور تصویر دیکھنے کو ملی ہے۔ اس آئلیو گرین کیموفلاج کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان ایئر فورس مبینہ طور پر ان طیاروں کو میری ٹائم رول میں استعمال کرے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس اب تک 12 J-10C طیارے 2 بیچز کی صورت میں ریسیو کر چکی ہے، جسے باقاعدہ ایئر فورس میں انڈکٹ کیا جا چکا ہے۔ یوہائی ایئر شو کے موقع پر J-10C کو پاک فضائیہ کے کیموفلاج میں ایوک کمپنی کے اسٹال پر پاکستان اور چین کے جھنڈوں کے ساتھ شوکیس کیا گیا۔ اس اسٹال پر دوسری جانب JF-17 تھنڈر طیارہ موجود تھا، لہٰذا دونوں ممالک میں JF-17 کے جوائنٹ وینچر کو لے کر ایوک نے ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے فلیگز اس لیے ڈسپلے کیے ہوں۔ ایک اور پاسبلٹی پاکستان کی فیوچر میں J-10C طیاروں کی لوکل اسمبلی بھی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان ایئر فورس بڑی تعداد میں J-10 اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اس صورت میں آنے والے عرصے میں لوکل اسمبلی کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یوہائی ایئر شو کے موقع پر JF-17 تھنڈر کے B ورژن یعنی ٹوئن سیٹ ویریئنٹ کو اسٹیٹک ڈسپلے میں بھی رکھا گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر براوو کا ایکسپورٹ پوٹینشیل موجود ہے اور اس سے پہلے اس ویریئنٹ کو میانمار اور پاکستان کی ایئر فورسز استعمال کر رہی ہیں۔ JF-17B کے ساتھ ورائٹی آف ایمونیشن بھی ڈسپلے کیے گئے ہیں، جو اس طیارے کی ورسٹیلٹی اور ڈفرنٹ رولز میں افادیت کے عکاس ہیں۔ فرینڈز، ایران نے اپنے باور 373 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے نیا لانگ رینج سیاد 4B میزائل متعارف کروایا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں ایرانین حکام کا دعویٰ ہے کہ اس کو باور 373 انڈیجنس ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ پیئر کیا جا چکا ہے۔ ایرانین مقامی نیوز ایجنسی کے مطابق سیاد 4B میزائل سے حال ہی میں ایکسرسائز کے دوران 300 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ٹارگٹ ڈرون کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کیا گیا ہے۔ آرمی ریکگنیشن ویب سائٹ کے مطابق باور 373 ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کی رینج کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور اب یہ 450 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ اور 400 کلومیٹر کی رینج پر ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باور 373 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے ریڈار کی رینج 350 سے بڑھا کر 450 کلومیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ اس سسٹم کا ریڈار 260 کی بجائے اب 400 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ٹارگٹ کو ٹریک کر سکے گا۔ دوسری جانب سیاد 4B میزائل کی مدد سے، اس لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی مدد سے ایران 300 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکے گا۔ اس سالڈ فیول میزائل کی مدد سے اب یہ سسٹم 27 کی بجائے 32 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکے گا۔ واضح ہے کہ ایران نے اس سال مارچ میں ہونے والی دوحہ انٹرنیشنل میری ٹائم ڈیفنس فیئر میں اپنے AD-200 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو بھی پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا تھا۔ ایران نے گزشتہ کئی سالوں سے کسی انٹرنیشنل ایکسپو میں شرکت نہیں کی، البتہ اس نے پہلی مرتبہ ڈیمڈیکس کے موقع پر اپنے AD-200 لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز کو ڈسپلے کیا تھا۔ اس سسٹم کے بارے میں ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ سملٹینیسلی 6 ٹارگٹس کو 12 میزائلز کے ساتھ انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، البتہ اس سسٹم کی رینج نہیں بتائی گئی۔ فرینڈ، ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا ڈیفنس نے ناروے کے ساتھ مزید K9 سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز اور K10 ایمونیشن وہیکل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ 7 نومبر کو طے پانے والے اس کانٹریکٹ کے تحت ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا ناروے کو 4 مزید K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز اور 8 K10 ایمونیشن ری سپلائی وہیکلز ڈلیور کرے گی۔ ناروے کی جانب سے نئی آرڈر کی جانے والی K9 تھنڈر K10 ARVs اگلے 2 سالوں میں ہینوا کی جانب سے ڈلیور کی جانی ہے۔ واضح ہے کہ ناروے اور ساؤتھ کوریا کے درمیان 2017 میں K9 تھنڈر اور K10 ARVs سے متعلق کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، جس کے تحت کورین کمپنی نے 24 K9 تھنڈر اور 6 K10 ایمونیشن ری سپلائی وہیکلز ناروے کو ڈلیور کی تھی۔ واضح ہے کہ ہینوا ڈیفنس کو حال ہی میں مصر اور پولینڈ کی جانب سے K9 تھنڈر سے متعلق میسو آرڈرز موصول ہوئے ہیں۔
فرینڈز، انڈونیشیا کی جانب سے ترک کمپنی راکٹ سان سے خان میزائل آرڈر کیے جانے کے بعد اب لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ایکوائر کرنے سے متعلق تفصیلات نکل کر سامنے آئی ہیں۔ انڈو ڈیفنس فیئر کے موقع پر انڈونیشیا نے راکٹ سان کے ساتھ لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کرنے سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اب تک کی سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا کی ریکوائرمنٹس کے تحت نیا ایئر ڈیفنس سسٹم راکٹ سان کو ترکی کے حصار اور سائپر پروجیکٹ سے حاصل ہونے والے تجربات کی روشنی میں نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا۔ ایک اور خبر کے مطابق انڈونیشیا مبینہ طور پر ترک کمپنی راکٹ سان سے ہی اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل بھی خرید رہا ہے۔ واضح رہے کہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کو امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے اور یہ میزائل 280 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ ترکی نے اس سسٹم کا کوسٹل ڈیفنس ویریئنٹ بھی متعارف کروا دیا ہے اور اٹماکا کے اینٹی شپ کروز میزائل کے بعد بہت جلد کوسٹل ڈیفنس سسٹم بھی ترک نیوی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، جاپان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال آرمرڈ وہیکلز اور مختلف ٹائپ کے استعمال شدہ میزائلز دیگر ممالک کو فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جاپان مبینہ طور پر ان استعمال شدہ آرمرڈ وہیکلز اور میزائلز کو کسی ایشین کنٹری کو فری آف کاسٹ ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے۔ میرے خیال سے جاپان کی مبینہ طور پر ان ویپنز کی فری آف کاسٹ ڈیلیوریز تھائی لینڈ یا فلیپینز کو ہو سکتی ہے۔ البتہ ابھی تک ان میزائلز اور آرمرڈ وہیکلز کی ٹائپس نہیں بتائی گئیں۔ فرینڈز، روس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے یوکرین میں اپنے لینسیٹ کیماکازی ڈرون سے یوکرین کی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال بک ایئر ڈیفنس سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ اس روسی ساختہ کیماکازی ڈرون سے یوکرینین ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنائے جانے کی فوٹیج بھی ریلیز کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ رشین آرمڈ فورسز اپنے 2 مقامی ساختہ کیماکازی ڈرونز کو یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ روس نے بڑی تعداد میں ایران سے بھی کیماکازی ڈرون حاصل کیے ہیں جن کو ایفیکٹولی یوکرین میں مختلف اہداف کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین کے زیر استعمال بک ایئر ڈیفنس سسٹم 20 سے لے کر 25 کلومیٹر کی ہائٹ پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، ترکی کی اسمال آرمز بنانے والی جینک کمپنی، جس نے حال ہی میں امریکہ میں ہونے والے ایک کمپٹیشن میں ایوارڈ بھی ون کیا، اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یو ایس میں اپنی فیکٹری اسٹیبلش کرے گی۔ جینک کو دنیا کی لیڈنگ لائٹ آرمز کمپنی قرار دیا جاتا ہے اور یہ اپنی فیکٹری فروری 2023 میں امریکہ میں اسٹیبلش کرنے کی خواہاں ہے۔ اس کمپنی کے تیار کردہ ایک پسٹل کو امریکہ میں ہونے والے ایک مقابلے کے دوران پسٹل آف دی ایئر ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ ترک کمپنی ہیولسان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ انڈونیشیا کی نیوی کے زیر استعمال پیٹرول بوٹس میں اپنے ایڈوینٹ کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کو انسٹال کرے گی۔ ترک کمپنی کے تیار کردہ اس سسٹم کو KCR 60 کلاس پیٹرول بوٹس اور آف شور پیٹرول ویسلز میں نصب کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان اس پروگرام سے متعلق کانٹریکٹ انڈو ڈیفنس 2022 میں طے پایا ہے۔ واضح ہے کہ ایڈوینٹ سسٹم ترکی نے مقامی سطح پر تیار کیے ہیں اور اس کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کو ترکی میں تیار کی جانے والی بہت سی شپس میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، جاپان کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ان کا ملک مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ٹائپ 03 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو ہائپرسونک تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کی غرض سے اپ گریڈ کرے گا۔ اس اپ گریڈڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو جاپان 2019 میں ریڈی کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے اور اس سے متعلق سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور لانچنگ آغاز 2026 میں شروع کر دیا جائے گا۔ جاپان کو اس سسٹم کی اپ گریڈز کے لیے امریکی تعاون بھی میسر ہوگا۔ فرینچ کمپنی نیول گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے فرینچ نیوی کے لیے تیار کی جانے والی FDI فریگیٹ کے سلسلے کی پہلی شپ کا ابتدائی مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ اس شپ کی کنسٹرکشن کے دوران ابتدائی 2 سٹیجز مکمل ہونے کے بعد اس شپ کی فرینچ نیوی کو ڈیلیوریز 2024 میں متوقع ہیں۔ واضح ہے کہ FDI یعنی فرسٹ ڈیفنس اینڈ انٹرونشن فریگیٹ 4500 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی لمبائی 122 میٹر ہے۔ یہ شپ 45 دن تک سمندر میں رہنے اور ٹوٹل 125 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس سسٹم پر MBDA کے تیار کردہ آستر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 76 ملی میٹر کی مین گن اور MU-90 ٹارپیڈوز اس کے ویپن پیکج میں شامل ہوں گے۔
فرینڈز یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.